ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ آج میری یہ آنکھیں حیران پریشان رہ گئیں جب میں نے اپنے کچھ سمجھدار ساتھیوں کو اپنے مخالفین میں بیٹھے دیکھا۔ لعنت بھیجتا ہوں ایسے انعام پر جس کی لالچ میں میرے سمجھدار ساتھی ان معصوم ذہنوں کو ورگلانے پر آمادہ ہو گئے۔ غریب دہ کب تک ستم کی زد میں رہے، امیر شہر سے کہہ دو اپنی حد میں رہے، کیوں ایڑیاں اٹھا کر چلنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے رقیب سے کہہ دو اپنے قد میں رہے۔ کاش میرے یہ مخالفین اس ماں کے آنسو ہی دیکھ لیتے جس نے اپنے بچے کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اس کو تعلیم دلوانے کے لیے اپنا پیٹ کاٹا تھا، مگر اس موبائل فون جیسی لعنت نے اس کے بچے کو ایسا گمراہ کر کے رکھ دیا کہ نہ ہی تو اس کا پڑھائی میں دل لگے، نہ کوئی کتاب اچھی لگے، نہ قرآن اچھا لگے، نماز اچھی لگے، نماز اچھا لگے، نہ خدا اچھا لگے اور نہ رسول اچھا لگے، اور موبائل فون کی بنا اس کا جیا نہ لگے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میٹرک میں 80% سے زائد مارکس لینے والا ایک طالب علم جب فرسٹ ایئر میں موبائل فون رکھتا ہے تو وہ مشکل پاس ہو پاتا ہے؟ ہاں جناب صدر، آج انتہائی سستے سینکڑوں میسیجز کے پیکیجز طالب علموں کی تعلیم کے درمیان حائل ہیں۔ آج پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ SMS کرنے والے ممالک کی فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے۔ ایک عام نوجوان روزانہ اوسطاً 100 سے زائد SMS کرتا ہے اور کئی من چلے تو روزانہ کئی سینچریاں بناتے ہیں۔ ایک طالب علم ساری رات جاگتا ہے، ہرگز اس لیے نہیں کہ اس نے کتابوں سے فیض حاصل کرنا ہے یا اپنے خدا کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، مگر محض اس لیے کہ اس نے رات کی تاریکی اور تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اپنی کسی معشوق سے بات کرنی ہے۔ مائیں رات کو اس دیکھتی ہیں کہ آیا بیٹی سو گئی یا ابھی تک موبائل فون پر خاندان کی عزت کا سودا کر رہی ہے۔ شاید میرے مخالفین یہ نہیں جانتے کہ اگر کوئی دیوار سے گر جائے تو اٹھ جایا کرتا ہے، اگر کوئی معیار سے گر جائے تو کبھی نہیں اٹھ پاتا۔ جناب صدر، آج میرے یہ اساتذہ گواہ ہیں کہ آج کا طالب علم لیکچر کے دوران بھی موبائل فون استعمال کرنے سے باز نہیں۔ آج کا نوجوان لیلی ڈالی پکڑونے چڑھائے، سر پر چڑیا کا گھونسلہ بنائے، کانوں پر موبائل فون لگائے، اس دنیا و مافیہ سے غافل دکھائی دیتا ہے۔ نہ ہی اسے اپنی تعلیم کی فکر کھاتی ہے اور نہ ہی اسے اپنے مستقبل کی پرواہ ہے۔ ایسے ہی نوجوان کی پرواز بدلنے کے لیے شاعر نے کہا تھا، تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو۔ تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو۔ اے دوست کرو ہمت، کچھ دور سویرا ہے، گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو۔ عالی وقار ماں اس زمین پر سب سے پرخلوص اور بے لوث رشتہ ہوا کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو کبھی غلط مشورہ نہیں دے سکتی۔ ہاں عالی وقار، ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا یہ موبائل فون تجھے کبھی نہیں پڑھنے دے گا، کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا، کبھی کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھنے دے گا، کبھی بڑا آدمی نہیں بننے دے گا۔ اور عالی وقار، میرا ایمان گھٹتا ہے اگر میں اپنی ماں کی بات پر شک کروں۔ کاش میرے یہ مخالفین یہ تقریریں کرنے سے پہلے اپنی ماں سے پوچھ لیتے تو وہ ہرگز انہیں یہ تقریریں نہ کرنے دیتی، وہ ہرگز انہیں جھوٹ کو سچ نہ کہنے دیتی، اور یہ بھی میری بات سے پورا اتفاق کرتے، کیونکہ ہم تو وہ ہیں حضور جو ہمیشہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں، دن کو دن اور رات کو رات کہتے ہیں، سفید کو سفید اور سیاہ کو سیاہ کہتے ہیں۔ ان کے بے بنیاد اور لایانی دلائل مجھے حق کہنے سے نہیں روک سکتے۔ ہاں میں کہتا ہوں موبائل فون مجھے تعلیم ہے، موبائل فون مجھے تعلیم ہے۔ لو تم بھی سنو،
لو تم بھی سنو، حاکم بھی سنے، ایک بات سنانے آیا ہوں، میں پھر سے ممالک کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں، جمہور کے خونے ناحق سے رنگین ہے جن کی دیواریں، میں ان شاہی ایوانوں کی دیوار گرانے آیا ہوں، اس دارالحسن کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، میں اس دستور کو بدلوں گا، یہ بات بتانے آیا ہوں، یہ بات بتانے آیا ہوں۔ شکریہ۔ یہ تھے جناب موسی لطیف۔